یقیناً یہ ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے۔ It's high time we should take the bull by the horns. جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں۔ There is no dearth of experience. ہم کس طرف جا سکتے ہیں، کس طرف نہیں جا سکتے۔ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو لیڈرشپ ہے فوج کی کم کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، میری دنیا بول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، ان سے آپ کو انٹروڈیوس بھی کروائیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج پوری قوم کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ جنرل سید عاصم منیر اب سے کچھ دیر بعد 70ویں چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے، اور لوگ بڑے خوش ہیں کیونکہ یقیناً اتنا ہائی پروفائل سپہ سالار حافظ قرآن، اور حافظ قرآن بھی انہوں نے اپنی لیٹ ایج میں کیا، دیٹ مینز ان 30s مدینہ منورہ میں۔ میں بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہوں، یقیناً ملک کا مستقبل اب ہمارے نئے سپہ سالار کے ہاتھ میں ہے، اور عوام نے بھی بڑی توقعات لگائی ہوئی ہیں ورداب کہ something big is about to happen۔ بالکل سب نے بہت زیادہ توقعات لگائی ہوئی ہیں اور سب امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا۔ پاک آرمی کمان کی علامت آج ملاقہ اسٹک جو ہے وہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آف اسٹاف ہیں ان کو پیش کی جائے گی۔ اس چھڑی کو کمانڈ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ملاقہ اسٹک کو سنگاپور کے ایک جزیرے ملاقہ کی ایک خاص لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے۔ طلحہ واو، اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ کاش میں بھی پڑا ہو کہ یہ ملاقہ اسٹک پکڑوں۔ جنرل عاصم منیر کا وہ بھی آج یہ ملاقہ اسٹک پیش کی جائے گی۔ پاک فوج کے جو نئے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا اگر ہم ذکر کریں، ان کے بارے میں مزید آپ کو بتائیں تو وہ ایک اہم محاذوں پر فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ عاصم منیر نے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کے بہترین اور باصلاحیت کمانڈرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ طلحہ اور یقیناً 1986 سے وہ اپنے فرائض اور انجام دے رہے ہیں، so it's about 37 years۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے۔ چینج آف پاور ہوگا، پرانے آرمی چیف کو الوداع کہا جائے گا، نئے آرمی چیف کو اسٹک پیش کی جائے گی۔ اور جو ملک اس وقت اکنامک پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، ایوری ون از ایکسپیکٹنگ کہ اس تعیناتی کے بعد ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ پرسنلی ملک کے معاشی حالات اس وقت میرے لیے بڑے پریشانی کا باعث ہیں۔ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سب کچھ بند ہو رہا ہے، اور پھر انٹرنیشنل آشاریہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں، موڈیز وغیرہ وغیرہ، وہ سب ہمیں ڈاؤن گریڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہماری جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ 75%، یعنی 100 روپے کا پاکستان کا جو بانڈ ہے اس کی انشورنس 75 روپے میں ہوتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہم کس نہج پہ آن کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں اب مہینوں کی بات نہیں ہے وردہ، وہ کہہ رہے ہیں ہفتوں کی بات رہ گئی ہے۔ سچویشن ہے سو سیریس۔ عدنان انوار جعفری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ جعفری صاحب، صبح آپ کو تکلیف دی معذرت کے ساتھ۔ لگتا ہے کہ ہم ایک بہت کہتے ہیں نا کہ ٹینس سچویشن میں آ چکے ہیں اکنامکلی۔ آ چکے ہیں کیا، بہت دن سے ہیں، بلکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا نا، بات ہی ختم کر دی کہ اٹس اے میٹر آف فیو ویکس ناؤ۔ اور کہہ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کیوں منفی ہے، دا کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بگن، تو اٹس ہائی ٹائم وی شوڈ ٹیک دا بل بائی دا ہارنس۔ جعفری صاحب میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، اور حفیظ پاشا صاحب بھی کہتے ہیں، بڑا مشہور نام ہے حفیظ پاشا صاحب کا، وہ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جب ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی تھی، ہمارے بچوں پر حملہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں، پھر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، تو اس وقت جو کرنٹ اکنامک سیناریو ہے، نیشنل اکنامک پلان بننا بہت ضروری ہے، کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے۔ سیاست کو الگ کرو، معیشت کو الگ کرو۔ ہم کیونکہ سیاست کے ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے معیشت کو بلی کا بکرا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ جو ملغوبہ ہے نا، یہ سب کے ہاضمے کے لیے برا ہے۔ سر یہ ملغوبہ کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ مجھے بتائیے۔ یہ بہت سی چیزوں کو جب آپ ملا دینا ایک ساتھ تو آپ ایک چیز کا جو مشکل جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ مکسچر کھچڑی بنا دیں، ایک چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے معاشیات کو سیاست سے نہیں ملنا چاہیے، کھیل کو سیاست نہیں، ہمیشہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے ہر چیز میں سیاست ہے، ہر چیز میں سیاست، کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اچھا آپ کو ایک اور بتاتے چلیں، طلحہ اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ نئی جو آج عہدہ سنبھالے ہیں نئے آرمی چیف، اس سے کتنا فرق پڑے گا ہماری آگے جا کے اکانومی پہ، ہماری چیزوں پہ؟ ایک ان کا اسپیکٹ بتایا نا، اگر آپ پروفائل کی بات کریں تو جتنی بھی ٹاپ پوزیشنز فورس میں پاک فوج میں ممکن ہے، ڈی جی ایم او ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز رہ چکے ہیں،
DG ISI रह चुके हैं, बिल्कुल बताया अभी DG MI हमने। रह चुके हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, तो सारे टॉप ओहदों पे रह चुके हैं। माशाल्लाह। गुजरांवाला कोर सर्व किया है। इसके मायने ये हैं कि देयर इज़ नो डर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो जैसे कहते हैं ना हम हार्ड कोर, यानी कि फ्रंट लाइन पे, तो हाँ सीना सिपर सिपाही तो हैं, सोल्जर तो हैं। बेशक। जनरल फैज हमीद की रेजिग्नेशन की रूमर्स भी चल रही थी, वो कंफर्म हो गए जाफरी साहब? नहीं, कम अज कम मेरे ज़राए ने तो अब नहीं तक नहीं कंफर्म किए, नहीं किया अभी नहीं। तक। लेकिन होता अमूमन ये है कि जब भी आर्मी चीफ का चुनाव होता है, जो उस लिस्ट के अंदर नीचे वाले जनरल्स होते हैं वो जी, हाँ। रिजाइन कर देते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते जी हाँ, वो एक ये भी एक तरह का SOP है। हैं। ये भी एक तरह का ऐसे SOP है। हमेशा से होता है जाफरी जी साहब। हाँ, वो कॉमन सेंस भी है ना कि वो खुद ही समझ जाते हैं कि मेरे जो मैं उससे सीनियर हूँ, खुद ही उस जगह को छोड़ देते हैं। वेरी नाइस। नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी अबाउट इट। नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, रेगुलर SOPs और हमेशा ही Regular ऐसे होता SOPs चलती है। है। अब मुल्क के सर इतने सीरियस सिचुएशन में जाफरी साहब, जिस तरीके से मुल्क के हुक्मरान रिलैक्स बैठे हुए हैं, वजीर खजाना रिलैक्स बैठे हुए हैं, और हमें अरबों डॉलर चाहिए अगले साल हमें पेमेंट्स करने के लिए। जनवरी तक बहुत बड़ी अमाउंट, को 30-40 बिलियन डॉलर के करीब हमें जरूरत है। हर साल हमें 12-15 अरब डॉलर चाहिए अपने पेमेंट्स करने के लिए, डेट की, कर्ज का सूद देने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में हम होश के नाखून जाफरी साहब क्यों नहीं ले रहे? वो दरिया कूजे में बंद तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद ही कर दिया ना। वो खुद ही तनकीद कर रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट के, अपनी ही लोगों की माशी पॉलिसी में। वो तो ठीक है शायद ना? गमज़दा भी है ना, ओहदे से उनको अचानक हटा दिया गया, इसलिए ऐसे बयान अब सामने आ रहे हैं। जब तक सीट पे थे वो, तब तो ये हमें ऐसा तो नहीं सियासी टारगेट्स हासिल करने के लिए नए बयान दे रहे हैं कि दोबारा मुझे पार्टी पावर में ले लें? देखिए, हजरत अली का कौल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है। तो बात में वजन है, ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि वो पता है। अपनी जो कोताहियां है ना, वो तो इंसान नहीं, इसी तो कहते हैं ना, अभी प्रोग्राम से पहले जो आपकी ऑफ द रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं बात जिसे हो हम रही off the record बात थी, कर रहे कि जो चीज़ भी मयाना रवि जिसमें ना हो ना, जो भी उससे तजावुज़ कर जाए, उससे कम है ना, वो आउट ऑफ प्लेस लगती है। हमारा जो दीन है, हमारी जो टीचिंग्स हैं, हमारी जो मशरक़ी रिवायात हैं, आप देखें वो हर चीज़ में बड़ा बैलेंस सिखाते हैं। ये भी नहीं कि अगर आप बैठे हैं दस्तरखान पे तो बिल्कुल आस्तीनें चढ़ाएं और शुरू हो जाएं, उस वक्त तक जब तक कि आपको हाजमे की गोली की ज़रूरत ना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मौला अली अलैहिस्सलाम, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातेह खैबर, हैदर कर्रार का एक और बड़ा खूबसूरत कॉल जाफरी साहब, क्योंकि आपने छेड़ा है तो मैं भी एक अदा करना चाहूँगा कॉल। Please। उनसे पूछा गया कि जहर क्या है, तो मौला कायनात ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो हद से बढ़ जाए जहर है। हमारे मुल्क में सियासत तमाम हदें पार कर गई है। सियासत इतनी फैल चुकी है कि वो ब्यूरोक्रेसी को असरअंदाज कर चुकी है, इदारों को कमज़ोर कर चुकी है, कौमी वक़ार को नुकसान पहुंचा चुकी है। लोगों की कहते हैं ना माइंड, जहन साजी जो की जाती है, उस सियासी मैदान में इतनी जहन साजी हो गई है कि आज शायद हमारे पाकिस्तानियों को अपनी बेसिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं रहा। जाफरी साहब, वो हाथी निकल गया, दुम रह गई है, अब तो उन्होंने दुम भी आधी काट दी है। तो वो जो बची कुची कसर है ना, वो मैंने आपसे पहले भी आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, मैंने कहा कि जो लीडर होता है ना, जो आपकी कौम को आगे लेके चलता है, जब तक वो मुखलिस नहीं होगा तब तक आप कम अज़ कम एटलीस्ट ये वही गाड़ी है विच इज़ विदाउट व्हील। तो आपको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन कौन देता है? आपके ओपिनियन लीडर्स। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो भी जस्टिफाइड नहीं है। आपको वाज़ेह तौर पे लगता है कि इनका झुकाव या इंक्लिनेशन है, तो इसको भी चेक करना चाहिए। एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। राइट, हमारे साथ मौजूद हैं अली शेर, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अली शेर, हमें बताइए इस वक्त क्या तैयारियां हो रही हैं तकरीब की इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम तकरीब है और इसको चेंज ऑफ कमांड की तकरीब कहा जाता है। और 9:30 बजे का टाइम जो है वो कल ISPR ने जारी किया था कि ये तकरीब जो है वो 9:30 बजे GSQ में होगी। और अभी ज़ाहिर है उसकी तैयारियां जो है बिल्कुल कंप्लीट है और कुछ ही देर में ये तकरीब शुरू हो जाएगी। और ये इंतहाई अहमियत की हामल तकरीब होती है, जिसमें जो जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, यानी रिटायर होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अपनी जो एक पूरी तकरीब के बाद फाइनल जो उसका मरहला होता है वो उसको स्टिक दिया जाना होता है, यानी जिसको छड़ी कहा जाता है, कि कमान की तब्दीली की छड़ी उसे कहा जाता है, कि वो उनके हवाले की जाएगी। जनरल आसिम मुनीर के हवाले करेंगे जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। तो इस तरह ये तकरीब मुकम्मल हो जाएगी। जो सिक्योरिटी है इस एरिया की, यानी GHQ के साइड की, उसके बारे में जो है वो एक तो मेट्रो बस जो है वो बंद रहेगी तकरीबन 3 बजे तक। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि कुछ जो एरियाज हैं जो खासतौर पे पिंडी के मरी रोड है, सदर है, GHQ का एरिया है, तो उस एरिया में जो है वो मुमकिन तौर पे सिग्नल भी बंद होंगे।
اور اس کے علاوہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے تاکہ اس پورے ایریا میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے. تو ماضی میں بھی یہ تقریب ہوتی رہی ہے اور اس کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے اور اس کو پوری دنیا جو ہے وہ واچ کر رہی ہوتی ہے. یہ پروسیس جو تھا وہ ظاہر ہے ہر کسی کو معلوم ہے کہ جس طرح سے یہ پروسیس کیا گیا ہے اور یہ جو پاکستان کی ہسٹری کے اعتبار سے جو مختلف آرمی چیف تبدیل ہوتے رہے ہیں ان کی تقریب جو ہے اس کو بالکل اسی طرح یہی ٹائم ہوتا ہے اور اس میں یعنی ایک ہے تو یہ ایک روٹین کی تقریب ہونی ہی ہوتی ہے لیکن اس کی اہمیت بہرحال جو ہے وہ اس کو واچ جو ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہوتی ہے. جیسے حال ہی میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی IMF کی طرف سے جو ایک سوال کے جواب میں جو کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے پاکستان کے حالات کے اعتبار سے کہ جو آنے والے وفاقی اسٹاف ہے جنرل عاصم ان کی جو ہے وہ کیا کارکردگی سے مراد ان کی رہتی ہے, یعنی وہ پولیٹیکل استحکام کس حد تک لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام کس حد تک آتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں پاکستان آرمی کا جو ہے وہ ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے. بلکہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ جو آج اپنا چینج آف کمانڈ میں آج ریٹائر ہو جائیں گے ان کے حوالے سے ان کا جو انٹرویو بھی آیا وہ انٹرویو جو گلف نیوز کو دیا گیا وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا. اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک بڑا رول پلے کرتی رہی ہے پالیٹکس میں بلکہ غالب رول رہا ہے. تو اب ہم ایسا نہیں کریں گے. اب یہ طے ہو گیا ہے, ادارے نے فائنلی یہ بات طے کر دی ہے کہ اب وہ کسی قسم کی جو انٹرفیرنس ہے پالیٹکس میں وہ نہیں کرے گی تاکہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بالکل ایک نیوٹرل اور پروفیشنل ادارے کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے اور اپنا زیادہ مؤثر رول پلے کر سکتی اور وہ پوری قوم کی ترجمانی کر سکتی. عابد شیر کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو راولپنڈی آپ سے قریب ہے تو آپ کے بڑے مراسم بھی ہیں. جنرل سید عاصم منیر شاہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں مشہور ہیں؟ I'm sure آپ کے یہاں آج کل راتوں میں جو بیٹھکس ہوتی ہیں اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی. جی بالکل. سید عاصم منیر جو ہے ان کے بارے میں ایک تو ان کا یعنی سادہ طبیعت جو ہے وہ بہت مشہور ہے. راولپنڈی کے جس محلہ میں وہ رہتے ہیں گزشتہ روز بھی اور اس سے پہلے بھی جو ان کا گھر دکھایا گیا باقی چیزوں کا جو سامنے آئی وہ بہت ہی ایک اس بات کا پیغام تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے وہ پاکستان آرمی ہی ہے اس لحاظ سے. کیونکہ اگر ایک جو بچہ ہے جو اپنے ایک محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے وہ وہاں کے دارالتدریس ایک مدرسہ ہے راولپنڈی کا وہاں سے جنرل عاصم منیر جو ہے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور وہاں کے جو قاری صاحبان ہے جن سے پڑھا یا ان کے جو والد تھے ان کے ساتھ پڑھا. یہ ان کا جو پورا جو کہا جائے پروفائل جو سامنے آیا وہ بہت ہی شاندار ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیونکہ جنرل سید عاصم منیر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے ہی سادہ اور واقعی جس طرح کے بڑی واضح سی بات ہوتی ہے کہ جو دین ہے یا جو قرآن پاک کے جو اثرات ہیں وہ انسان کی زندگی پہ نظر آتے ہیں اور جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہو تو اس کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پہ نظر آتے بھی ہیں اور نظر آنے بھی چاہیے. تو اس لحاظ سے بھی اب تک ان اثرات کو یہ آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ بھی ان کا خاندان بھی پڑھا لکھا خاندان ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اور دینی حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہیں آج تک. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ بہت ہی ایک طرح سے کہا جا مطلب پروفیشنل تھارو پروفیشنل جس کو سپاہی کہا جا سکتا ہے وہ سے لے کے اب تک جو. لیکن عابد ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یقیناً جن حالات میں اس وقت پاور چینج ہو رہی ہے اکنامک کنڈیشن پولیٹیکل کنڈیشن دونوں ٹرموائل کا شکار ہے, تباہی بربادی کے دہانے پہ ہم آ چکے ہیں. کیا اس سیناریو کا افیکٹ ہوگا؟ یقیناً میری نظر میں تو آپ اگری کریں گے اس بات سے. جی بالکل. یہ تو جو ہی یہ تقرری ہوئی ہے تو اس کے بعد تو سب سے بڑا جو پورے میڈیا میں نہیں صرف پاکستانی میڈیا میں نہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور ماہرین میں بھی یہ بات اندر ڈسکشن رہی ہے کہ جی کیا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کے لیے کیا ہوگا. تو اس میں نمبر 1 پہ اگر کوئی بات آئی ہے تو وہ یہی آئی ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لانا. یعنی سیاسی استحکام لانا جو ہے یعنی اب بھی بے شک اس کے کہ پاک فوج نے
یہ فیصلہ کیا کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گی, کسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے دباؤ نہیں ڈالے گی جس طرح سے پچھلے آرمی چیف کے دورانیے میں بھی ایک کہا گیا کہ جی وہ اپنا کردار ادا کرے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے اور ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ نہ کرے دیوالیہ کی طرف جا رہا ہو یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو اور بعض فوج جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھرے بیٹھے. علی بھائی ماہرین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتے رہ گئے دیوالیہ میں, مہینوں کی بات نہیں ہے. یہی میں سوچنے پر مجبور ہوں, اور میں تو التجا کروں گا اپنے نئے سپاہ سالار سے, نئے آرمی چیف سے, جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب سے, کہ خدا را نیشنل اکنامک پلان بنائیے, معیشت کو بچائیے. ہر پاکستانی مہنگائی کی چکی میں پس کر جو ہے اس کا قیمہ نکل گیا ہے. مرغی, انڈا, سبزی, پھل, ہر چیز پرچیزنگ پاور سے باہر چلی گئی ہے, کوئی خرید ہی نہیں سکتا ہے, اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. یہ بجلی کا بل دیکھ کر ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اب, اور پھر پرووائڈر کو برا بھلا کہتے ہیں. اب گیس کا بل زیادہ آئے گا کیونکہ سردیاں آ گئی اور کہیں نہ کہیں گیس تو ہے ہی نہیں, آ نہیں رہی. کافی علاقے ایسے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں, خود پتہ چلتا ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد ان کے یہاں گیس ہوتی نہیں ہے صبح تک, اور جب دوپہر میں بھی آتی تو ایسے آتی ہے کھانا نہیں پک سکتا. تو آپ بتائیں اس مہنگائی میں انسان باہر سے کہاں جا کے خریدے گا؟ بالکل, ایک چائے نہیں بنا سکتے آپ گھر میں. یقیناً. علی شیر بتائیے گا آپ کہ اس وقت وہاں پر یقیناً بہت بڑی تعداد میں وی آئی پیز, ڈپلومیٹس تقریب کے لیے آ رہے ہوں گے. کون کون شریک ہوگا, کچھ آئیڈیا ہے آپ کو علی؟ جی ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو ابھی یعنی فائنلی طور پہ کون کون آتا ہے. جیسے اب چند روز قبل آپ کو یاد ہوگا کہ یوم شہداء کی تقریب ہوئی تھی, اور جو یوم شہداء کی تقریب ہے اس میں عام طور پہ جو ہے وہ وزیر اعظم تشریف لاتے رہے ہیں, وزیر دفاع آتے رہے ہیں, لیکن اس جو یوم شہداء کی تقریب ہوئی اس میں وہ نہیں تھے. شہباز شریف صاحب نہیں تھے, خواجہ آصف صاحب نہیں تھے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کی بات کریں تو ماضی میں جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, وہ یوم شہداء کی پہلی جو تقریب ہوئی تھی, پہلی سے مراد یہ کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت وہ وہاں پہ گئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا تاریخی پالیسی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ اب ہم کسی کی جنگیں نہیں لڑیں گے. ہم اس سے پہلے کسی کی جنگیں لڑتے رہے اور اب ہم کسی کی جنگیں نہیں لڑیں گے. تو وہ ورلڈ کی ایک جو ہے وہ بہت بڑی خبر. علی ایک آخری سوال چھوٹا سا پوچھنا ہے, میں نے ایک بریک پہ میں جانا ہے. کیا تاریخ میں پہلے ہمارے پاس کوئی اور, کیونکہ ہم سیدوں کے غلام ہیں, ہم سید کو بادشاہ سمجھتے ہیں, کیا کوئی اور سید آرمی چیف بنا ہے ویسے علی بھائی؟ جی سید پرویز مشرف کیوں آپ بولتے ہیں, وہ سید پرویز مشرف جو ہے وہ بڑا زور دے کے یہ ہوتا رہا ہے, لیکن یہ ضرور امپورٹنٹ بات ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ پہلی بار بنے. الحمدللہ علی شیر صاحب بہت بہت شکریہ ڈپٹی بیورو چیف اسلام. یقیناً ہمیں بڑا فخر ہے اپنے نئے سپاہ سالار پہ, اور توقع یہی ہے کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا اس چینج آف کمانڈ کے بعد. آمین آمین. اور نیشنل اکنامک پلان ضرور بنائیں گے جنو صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, جعفری صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے, ڈسکشن ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, میری دنیا بول ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے. بہت ہی اہم دن ہے آج کا. کچھ ہی دیر میں آرمی چیف آف اسٹاف کے نئے عہدے پہ ہمارے نئے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عہدہ سنبھال لیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا میں پالیٹکس ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ, تو میں چاہوں گی کہ اپنے ویورز کو سامنے بھی وہ چیزیں ڈسکس کر لیں. طلحہ, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ خان صاحب کی لانگ مارچ اور جو ان کا دھرنا ہونا تھا اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی, آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ نہیں, کہ خان صاحب جس طرح سے لانگ مارچ دھرنے کے لیے وہ آئے اور سب لوگ بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت سرپرائز ہوگا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ کے دھرنا ہوگا, 3 دن کا راشن ساتھ لے کے آیا جائے یہ وہ, لیکن آخر میں انہوں نے کہا جی ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں, ہم یا اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, واٹ ایور. کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ خان صاحب کو اگر سرپرائز ہی دینا تھا تو وہ باقاعدہ تمام وزراء سے استعفے لے کے آتے, یا گورنر صاحب کو استعفے بھیج کے پھر آ کے اپنے جو ہے وہ لانگ مارچ دھرنے میں دکھاتے کہ جی ہم استعفے دے چکے ہیں یا ہم اسمبلیاں تحلیل کر چکے ہیں, بنسبت اس کے کہ انہوں نے سب اعلان کر دیا کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد مشاورت ہو رہی ہے, اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ کب کیا جائے, جمعہ ہفتہ یہ وہ. تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ بہتر اس لیے بھی ہوتا, میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے, کہ اس سے پھر انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر کے نا اپوزیشن کو چوکنا کر دیا. ایگزیکٹلی وہ فوراً اس پہ بیان آ گیا اپوزیشن کے کہ اب ہم ان کے خلاف
नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ले आएंगे, फला भी कर लेंगे। गवर्नर राज का भी खदशा जाहिर हो रहा है, क्योंकि सियासत में तो यही है ना, कहो कुछ करो कुछ, आम तौर से यही माना जाता है ना, तो थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक खेलनी पड़ती है, नहीं करना चाहिए था। दूसरी रही बात कि वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली, देखिए जो वहाँ की इंतज़ामिया है ना पिंडी की, जब ये लोग आ रहे थे उसके लिए धरने के लिए जलसे के लिए, तो 56 शराइत पे तो उन्होंने इनसे साइन करवाए थे, ठीक है ना, आप फला नहीं करेंगे, आप फला नहीं करेंगे। 56 शराइत, जी हाँ, कुछ है अंदाजा कि कितनी? पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग नहीं जलाएंगे, किसी का नाम लेके क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी इदारे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो फिर वो वहाँ पे वो तूलानी हो जाता लंबा स्टे। तो वो इस प्लान के साथ तो बिल्कुल सही आए थे कि मुझे ये अनाउंस करना है, लेकिन इससे बेहतर ये होता कि वो पहले कर लेते, बाद में बताते, पहले करके बाद में। अब दूसरा अपोजिशन को आपके पास टाइम मिल गया ना, वो अपनी मल्टीपल चीजें सोच सकते हैं कि हम किस तरफ जा सकते हैं, किस तरफ नहीं जा सकते। लेकिन क्या आईनी हवाले से ये चीज सही है कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती? आ तो सकती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके आने के लिए एक तो शर्त ये है कि पंजाब असेंबली का सेशन इन प्रोग्रेस है, उसके दौरान इजलास कंटिन्यू चल रहा है, उसके दौरान उसमें नहीं आ सकती। दूसरा ये कि कोई बहुत ठोस वजूहात हो, आप कन्विंस कैसे करेंगे कि भाई हम इसलिए लाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आप ऐसी सामने उनके रखेंगे भाई ये वजह कि हमें इस आदमी पे अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा। दूसरी रही बात इसकी, वो आपने कहा, मुझे याद आ गया, इमरान खान साहब रिवर्स स्विंग के बड़े माहिर थे। रिवर्स स्विंग क्या होती है आपको पता है ना? उसमें ये है कि आप जो बॉल जिस तरह कन्वेंशनल स्विंग होती है ना, उसके बिल्कुल मुखालिफ, यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो फिजिक्स है, आप उसको डिनाई करते हैं। तो बड़ा मुश्किल आर्ट है जो पाकिस्तानियों ने मास्टर किया, दुनिया इसकी मोतरफ है। इमरान खान साहब को ये धरने में आने से पहले ना वो रिवर्स स्विंग खेलनी चाहिए थी, इसलिए कि उनको ये, जैसे आपने कहा ना, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, उनको पहले से ये वाली बात करने के बाद अनाउंस करना चाहिए। फिर एक सरप्राइज भी हो जाता है ना, जब हम वेट कर रहे थे कि 26 नवंबर को एक और सरप्राइज होगा, तो वो एक्चुअल कालीन खींच लेते, वो मुंह के पैरों तले जमीन निकलती है। तो क्या लगता है आपके खान साहब के पास कोई स्पेशल गीदड़ सिंगी है? देखिए है तो यकीनन उन्होंने ये कहा ना, है तो उन्होंने, लेकिन लेट्स बी फेयर ना, ऐसा तो नहीं ना कि नाउजुबिल्लाह वाक़िल कुल तो नहीं है, बल्कि उनसे भी होती हैं। ये मेरा भी अपना ज़ाती ये टेक है ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि उनको ये वाला जो मूव है ये अपने पत्ते से शो नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने थोड़ा सा सामने वालों को भी ना अलर्ट कर दिया है। यकीन अच्छा, इसकी एक और वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पाकिस्तान पिछले 2-2.5 माह से बड़ी सीरियस होती जा रही है। खान साहब पे तो हमला हुआ, लेकिन आपके जो कबायली इलाके चाहते हैं, स्वात हो गया, कुरम एजेंसी, तीरा और सारे साथ हमारी एजेंसियां हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि दहशत गर्दों की मजमूम कार्रवाइयाँ जारी हैं। वो हमारे जवानों के हौसले पस्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी कर नहीं पाएंगे। और यकीनन आज इस वक्त सिचुएशन डिस्कस करने के लिए मैं ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आज सुबह आपने अपना वक्त दिया। सर, बहुत बड़ी तकरीब है, चेंज ऑफ कमांड होने जा रहा है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ब्रिगेडियर साहब? देखें, एक तो बहुत अच्छी बात है कि जनरल बाजवा भी 6 साल के बाद अपना टेन्योर पूरा करके और आप रिटायर हो रहे हैं और नए चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर होंगे और 10 बजे चेंज ऑफ कमांड भी है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड सेरेमनी एंड होप कि न्यू चेंज विल ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू चेंजेस एंड इट्स गुड फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो वी प्रे कि अल्लाह ताला उनको जितनी पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका दे विद डिग्निटी और ऑनर। और then he's a very professional general. I know him well. He has served and achieved all milestones in the army जो उनको चाहिए होते हैं, और DG MI, ISI, फिर उसके बाद कोर कमांड और फोर्स कमांड FCNA भी रहे हैं, तो सारी जगह उन्होंने की हुई हैं और बहुत एक्सपीरियंस और बड़े प्रोफेशनल और धीमे मिजाज के सोल्जर्स हैं। और आई एम श्योर कि कमांड चेंज ऑफ कमांड में बहुत फर्क पड़ेगा और उसकी अब पूरी जो आर्मी है। ब्रिगेडियर साहब, सिनारियो जिन हालात में वो इस वक्त कमांड संभालने जा रहे हैं, प्रेशर तो होगा सर? बहुत प्रेशर होगा और सबसे बड़ा जो चैलेंज उनके लिए है वो जो एक आर्मी का इमेज थोड़ा सा आवाम की नजरों में थोड़ा सा डाउन हुआ है। ही विल हैव टू रीप्रिंट विद मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड प्रोफेशनल क्वालिटीज, और ख़ास तौर पे जो ए पोलिटिकल का आर्मी ने कहा है और उस कॉन्फ्रेंस में खुद भी मौजूद थे। आई एम श्योर कि ही इज गोइंग टू ऑनर और ही विल रिमेन रिफ्रेन फ्रॉम पोलिटिकल अफेयर्स। और जो अभी एप्रीहेंशन होंगी गवर्नमेंट की या अपोजिशन की, हम इससे सपोर्ट करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वैसी बात करेंगे, बल्कि आई थिंक विल सेंड अ वेरी क्लियर मैसेज कि वी स्टैंड टू रिमेनिंग अवे फ्रॉम पोलिटिकल अफेयर्स, नंबर 1।
اور سیکنڈ یہ کہ آپ اپنا مسائل اپنے پولیٹیکل اور جمہوری طریقے سے حل کریں. اینڈ دیٹس اینڈ آف اٹ. ریسٹ وہ پاکستان ملٹری کی آپریشنل ٹریننگ, اس کے بعد سوورینٹی آف پاکستان, جغرافیکل باؤنڈری آف پاکستان, اور آئین اور قانون کے مطابق ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. بریگیڈیئر صاحب, آپ میں جانتا ہوں آپ کے بہت سارے بزنسز بھی ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کے بچوں کو بھی جانتا ہوں میں. ایز اے بزنس مین آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اکانومی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب بس کچھ ہفتے بچے ہیں, مہینوں کی بات نہیں ہے سر. بہت ہی اکانومی جو ہے وہ ڈینجر اسٹیٹ کے اوپر ہے, اور ہمارے پاس بہت ڈپلیٹڈ ہیں. جسٹ آئی تھنک لیس دین $8 بلین رہ گئے ہیں, جو کہ 1.5 مہینے کی بھی آپ کی رپورٹ کو بل نہیں ہے. مفتا اسماعیل نے بڑی کلیئر اور صاف الفاظ میں بتایا کہ پاکستانی ٹرمبل. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کو کیا ہے لالچ, کہ ان کو کوئی چیز نظر آئی سوائے اپنے سیلف انٹرسٹ کے. آئی ایم شیور کہ یہی میسج ہوگا, اور پاکستان میں اپنی کمانڈ کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی امیڈیٹلی آنی چاہیے, بیکاز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی, اور پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. بریگیڈیئر صاحب, وہ خبر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, ڈی سی مٹیاری نے 182 کروڑ کیش نکالا تھا, ڈی سی نوشیر فیروز نے 300 کروڑ کیش نکالا تھا. ڈی سی نوشیر فیروز آذربائیجان کے شہر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈی سی مٹیاری پکڑے گئے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں, فرفر بول رہے ہیں کہ سارے سیاستدان مجھ سے کیش مانگتے تھے. سر, میرا مطالبہ ہے اپنے نئے سپاہ سالار سے, میری گزارش ہے, التماس ہے ان سے کہ پلیز نیشنل اکنامک پلان بنایا جائے, کنسنسس کریٹ کیا جائے. سر, آپ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے؟ جیسے بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ فوج سول افیئر نہیں کرتی ہے, حالانکہ اس وقت آنیسٹلی آئی فیل کہ اسٹیبلشمنٹ مسٹ پلے اٹس رول. سر, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے سر. بالکل, اور یہ نیشنل سروائیول کا معاملہ ہے. اس میں سب سے پہلا تو کام یہ کرنا چاہیے کہ چیف ہم سب ایک کم از کم میسج ضرور دینا چاہیے کہ پلیز سٹ ڈاؤن, سارٹ آؤٹ یور پولیٹیکل ڈفرینسز, اور آپ جمہوری انداز میں فیصلہ کریں, آپ ڈائلاگ کریں نیشنل, جس میں آپ یہ بھی بات کریں سیاست کی بھی, پھر اس کے بعد آپ اکانومی کی بات کریں, آپ الیکشن کی بات کریں, اینڈ فائنڈ اے وے. بریگیڈیئر صاحب, ہمارے یہاں اکانومی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, صرف الیکشن کی تاریخیں مانگی جا رہی ہیں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن اول تو اگر ہو گئے تو ہم اس کے بعد کیسے اکانومک سچویشن سے باہر نکل آئیں گے جس دہانے پہ ہم کھڑے ہیں ڈیفالٹ ہونے کے؟ دیکھیں, بات یہ کہ یہ اس وقت تو آپ کو کوئی دنیا میں سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا, کیونکہ آپ اتنی انسرٹنٹی ہے کہ ایوری بڈی فیلز کہ شاید اب اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, تو ہم اس کی طرف نہ کوئی بینک کر رہے ہیں, نہ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ, کوئی بھی نہیں آپ کو کر رہا, اور جس کی وجہ سے اب آپ کی بینک کی ایل سی کی پرابلم ہوئی ہے. یہ اس میں نے بڑا کینڈیڈ انداز میں بات کی ہے. اب پرابلم کہ جتنی جلدی سے جلدی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو 5 سال کی جو حکومت بنے, جس کو میڈٹ ملے, جب وہ حکومت آئے گی تو پھر آپ سے دوسری گورنمنٹ آپ سے کاروبار اور ڈفرینٹ ڈسکشن شروع کریں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر حالت میں اس کو سوچنا چاہیے, جو حکومت مینڈیٹ کے ستائے گی, اسٹرینتھ سے ستائے گی, جس کی بھی آئے گی, پھر آپ کی فارن کنٹری جو آپ کو طرف دیکھنا ہے, جس کا اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن دیکھیں گے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ اس وقت آپ کو کوئی بیل آؤٹ کرے گا. سر, آپ سینئر ہیں, یقیناً نئے جو سپاہ سالار آ رہے ہیں, ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی صاحب ہیں, دونوں جنرلز کے آپ سر سینئر ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں گے سر انہیں؟ ڈیفینیٹلی آئی وڈ لائک کہ جتنی جلدی ہو سکے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے. پازیٹیو, کنسٹرکٹیو, ناٹ انٹرفیئرنگ, جسٹ میکنگ دیم سٹ, کہ آپ اپنے مسائل حل کر کے. میرا دل چاہتا ہے کہ کمروں میں بند کر دیا جائے, کہا جائے کہ آپ کمرہ اس وقت کھولے گا جب آپ سیٹل کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ باز صاحب, جو ہمیشہ کھل کر بولتے ہیں, سچ بات کرتے ہیں, اور حقیقت آپ کے سامنے بالکل کلیئرلی رکھ دیتے ہیں. اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ نیشنل اکنامک پلان بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. لودھی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم آج صبح. سر, اب بتائیے گا سر, اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں نئے سپاہ سالار کے لیے سر کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ جی, آپ کی آواز مجھے صحیح طریقے سے نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھا ہوں آخر میں کہ چیلنجز کی آپ نے بات کی. جی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے 3 بڑے چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ایک خلیج سی بن گئی تھی
عوام کے طبقے کے درمیان اور جو لیڈرشپ ہے فوج کی اس کو اس خلیج کو کم کرنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا. اور دوسرا تھوڑا سا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی یا دوسری پولیٹیکل پارٹی یا تیسری پولیٹیکل پارٹی کی طرف کسی قسم کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے خلاف کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال یہ بھی ایک کام ہے جو کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے جس طریقے سے عوام کی مکمل تائید ہے فوج کے سپاسالار کو بھی, یہ پہلا چیلنج تھا. جنرل لودھی, ابھی بریگیڈیئر حارث نواز نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ سارے سیاستدانوں کو ایک کمرے میں بند کر دو جب تک وہ راضی نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ باہر نہ آئے. لیکن بات یہ بھائی یہ اتھارٹی, یہی تو مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ ایسی اتھارٹی نہیں محسوس کرنی چاہیے آرمی چیف کو کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ خدا نہ خاصہ جو سیاستدانوں کو ہانک سکتے ہیں یا ان کو زبردستی ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. یہ سیاستدانوں کو خود چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر میرے خیال میں پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ تینوں مل کر یہ کام کریں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, پھر اس کا امکان ہے, تاکہ کسی کے ذمہ نہ لگے کہ کسی ایک نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے. جنرل صاحب, ملک میں دہشت گردی کی ایک لہر آئی تھی تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اس وقت جو معاشی حالات ہیں, نیشنل سیکیورٹی کو بھی خطرہ ہے, کیا نیشنل اکنامک پلان بننا چاہیے سر؟ جی میں اسی پر آ رہا تھا کہ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سیکیورٹی کا میٹرکس ہے, اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اکانومی اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان نے سر اٹھایا ہوا ہے, جیسے ہندوستانی لیڈرشپ دھمکیاں دے رہی ہے, اس سب کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور پھر آخری تو اس کے ساتھ ملی ہوئی بات ہے جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ اس قسم کے معاشی حالات میں اتنی بڑی فوج کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے, اور چینج آف کمانڈ کی تقریب ہوئی, کچھ ہی دیر میں اس کا آغاز ہونے والا ہے, بلکہ تقریب کا آغاز ہو گیا ہے, لیکن کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارے نئے آرمی چیف بھی اسٹک ان کو مل جائے گی. تو جعفری صاحب, ہم ذکر کر رہے تھے اکانومی کا کہ اکانومی ہماری معیشت اتنی زیادہ ڈوبتی ہوئی جا رہی ہے, آگے ہمیں سنبھلنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آئے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے 3-4 مہینے پہلے بھی ہم یہی باتیں اور یہی دعوے سننے میں آ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسٹ سب کچھ بچے نہیں ہیں, ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے کے کچھ چند ہی دن باقی رہ گئے. پھر یہ سننے میں آتا ہے کہ صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ ہمارا ملک سنبھل گیا تھوڑا سا. اب تک ہم چلے آئے, 4-6 مہینے نکل گئے, اب ہم دوبارہ اسی دہانے پہ کھڑے ہوئے کہ ہمارے پاس آگے مزید ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اوپر سے پولیٹیکل سچویشن بھی اتنی خراب چل رہی ہے. دیکھیں, جو معاشی حالات ہیں اور سیاست ہے نا, یہ انٹر لنکڈ ہے. جب تک آپ کی اکنامکس امپروو نہیں ہوگی نا, اکنامک سچویشن, ابھی تو آپ کے طلحہ جتوئی صاحب نے بات کی تھی نا کہ آپ کے پاس ایک نیشنل اکنامک پلان ہونا چاہیے. اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے مزید اس طرح سے ایکسپلین کر دوں کہ آپ کے پاس نیشنل اکنامک پلان آف ایکشن A and B دونوں ہونا چاہیے, بیک اپ پلان بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اب ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے پچھلے تجزیے میں بھی جب آپ کے پاس آیا تھا پروگرام میں یہی کہا تھا کہ اس سے زیادہ بری سچویشن نہیں ہو سکتی. لیکن جب سب کہ ایسا حقیقت ہے کہ جغرافیکلی ہم اس طرح کے ہم لوکیٹ کرتے ہیں اس سینٹر میں کہ جہاں پہ ہمیں باقی ممالک جو ہیں وہ ڈیفالٹ ہونے نہیں دیں گے, یہ بھی کہا جاتا ہے ایکسپرٹس کی جانب سے. دیکھیے, پاکستان کے کچھ دوست تو ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے ہیں جو آپ کے آس پڑوس میں ہیں, جن کی حتی الامکان کو چاہے آپ کہہ لیجیے ان کے انٹرسٹ ہی صحیح, لیکن یہ کہ وہ پاکستان کو سپورٹ تو کرتے ہیں. اور پاکستان کی ابھی وہ سچویشن نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا نہیں ہوگی, بہتری آئے گی کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں. آمین آمین. لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا, ہمارے جو اکنامک پلانرز ہیں جو مانیٹری اور فائنینشیل اسپیس کو دیکھ رہے ہیں, معلوم ہے آپ کو کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پھر 16% پہ آ گیا ہے, اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا, سارے قرضے مہنگے ہو جائیں گے. حکومت خود کمرشل بینکوں سے قرضے مانگ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں مانگنا, اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم لوگ شارٹ ٹرم میں کیوں رہتے ہیں جعفری صاحب؟ ہم لوگ کیوں ہمیشہ 3 مہینوں کی پلاننگ کرتے ہیں؟ 3 مہینے کی تیاری کر لینا, اوڑے لمبی تیاری کر لی ہم نے, کیوں شارٹ ٹرم شارٹ کٹ کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں ہم؟ شارٹ سائٹڈ ہے نا,
تو جو شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں وہ شارٹ کم نظری کریں گے. جی ہاں, ان کو دور نظر دور رست جس کے کہتے ہیں نا, دیکھیے اپنی مدت تک شاید پوری کرنی, اسی میں ہی کام کر لیں. بات وہی آ گئی نا کہ مخلص نہیں ہے. تو جب آپ اپنی ذات سے مخلص نہیں ہیں تو آپ اپنی قوم سے, اپنی عوام سے کیسے مخلص ہوں گے؟ شارٹ ٹرم ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی مجھے کیا فائدہ اور کتنی دیر تک فائدہ ہے نا. وہ نہیں اپنے اٹیچی کیس تیار رکھے ہوئے ہیں, وہ پیک کرنا اور پھر نکل جانا. می فرسٹ والا جو ایک فارمولا ہے نا, وہ ہمارے یہاں میرے خیال سے فٹ ہوا ہے کہ می فرسٹ, باقی جائیں سب باہر میں بعد میں دیکھیں گے ان کو, لیکن پہلے می فرسٹ, ہمارا مفاد کیا ہے. ہاں, اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں, اور جب اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, ایٹ لیسٹ ایک لیڈرز رول میں نہیں آنا چاہیے. لیڈر اپنے آپ کو سب سے پہلے نہیں رکھتا ہے نا, وہ تو سیلف لیس ہوتا ہے نا. جب تک اپنے آپ کو بھول کے آپ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کی ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں, تو آپ ان کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں کرکٹ کا. انہوں نے جتنا بھی اپنی ٹیم کے لیے 21 سال پاکستان کے لیے کھیلا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ ٹیم کے مفادات کو پہلے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ می فرسٹ رکھتے نا تو پھر تو وہ اکیلا ہی کھیل رہا ہوتا. آلدو کیپ ون تھنگ ان مائنڈ کہ جب وہ اپنے پیک پہ تھے کیریئر کے, تو ہی واز اے ون مین آرمی. ہی واز بسائڈ بینگ دا فائنسٹ آل راؤنڈر, ایک اتنا بڑا کرکٹر تھا جو ود دا بیٹ ایز ویل ایز ود دا بال. جعفری صاحب, یہ وہ کرکٹر تھا جس کے بعد ہم دوسرا ویسا پیدا ہی نہیں کر پائے. یہ صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا بڑا فیلئر اور فقدان ہے. وی ڈڈ ناٹ کریٹ اینی لیڈرز. ہم اپنے نیشنل ہیروز نہیں بناتے, ان کو سپورٹ نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں انسنگ ہیروز. یہ 2 نمبری, یہ چوری, یہ فراڈ, یہ اسمگلنگ کا رجحان ہماری نسوں میں جو ہے نا وہ بیٹھ گیا ہے. کیسے چینج کریں گے جعفری صاحب؟ اچھا, میرا یہ ماننا ہے کہ لیڈرز آر بورن, دے آر ناٹ میڈ. ٹھیک ہے نا, آپ کسی کو تیار کر کے لیڈر نہیں بنا سکتے. ہمارے کیوں نہیں پیدا ہو رہے جعفری صاحب, یہ تو بتائیں. وہ اس لیے نہیں پیدا ہو رہے نا کہ ایک سوچ ہے آپ کی, جو کہتے ہیں نا آوے کا آوے ٹیڑھا ہے. ایک سوچ یہی ہے, وہ انہوں نے کہا نا می فرسٹ, کہ مجھے کیا فائدہ ہے, میں اپنے آپ کو جلدی کیسے بھر لوں. تو وہ اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو لیڈرشپ کی کوالٹی تو وہیں ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہے, آپ کی جب منفی سوچ ہو گئی تو کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ چوری کی طرف, نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ کا اورا بھی نیچرلی پورا چاروں طرف جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے بھر جاتا ہے. آپ کو لوگ بھی ویسے ہی ملتے ہیں. اسٹارٹنگ آن دا رائٹ فٹ, رائٹ میں نہیں سیدھا پاؤں, اسٹارٹنگ آن دا کریکٹ فٹ, یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ پہلے وہ کہتے ہیں بنیاد صحیح نہیں پڑے گی تو عمارت ہمیشہ ٹیڑھی بنے گی. ٹیڑھی عمارت اب گرنے والی ہے جعفری صاحب. جی ہاں, اب ظاہر ہے وہ لپیسا والا تو وہ, جی ہاں, وہ اس کو تو بچا لیا گیا ہے. اس عمارت کو نہیں بچایا جائے, قدرت نے بچایا, اور وہ ون اینڈ دی اونلی والا حساب ہے. لیکن ہاؤ لانگ کین وی کنٹینیو لائک دس جعفری صاحب؟ میں کنسرن اسی بات پہ ہوتا ہوں کہ اب جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں نا, پہلے وہ جو ہیں شاہد حسن صدیقی کہتے تھے نہیں نہیں ہماری جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے, ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, نہیں نہیں ہماری چین سے دوستی ہے, نہیں نہیں ہمارے یہ دوست ہیں, نہیں نہیں ہمیں یہ بچانے آئیں گے. اب سب کہہ رہے ہیں بھائی گھنٹی بج چکی ہے, طبلِ جنگ بج گیا ہے, اپنی اپنی بچاؤ, خود اپنے آپ کو پاکستان سے زندہ بھاگ. دیکھیں, جو آپ شاہد صدیقی صاحب کی بات کرتے آ رہے ہیں وہ تو ایک ماہر معاشیات ہیں, لیکن یہ کہ سچویشن دین اینڈ اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اکنامک اس وقت کنڈیشن ایسی ہے آپ کی کہ وہ ابھی بھی اگر ہم یہ بیٹ کرتے ہیں کہ سر جوڑ لیں بیٹھ جائیں, اب آپ کہتے ہیں نا گیٹ آن ود اٹ. اب وہ کہتے ہیں نا وہ چٹ منگنی پڑ بیا نہیں, اب کٹ منگنی پڑ بیا والا حساب ہونا چاہیے. لیکن ہم کتنا عرصہ لمبا اس طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں؟ اسحاق ڈار سے چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کے جو امپورٹس ہیں نا, اتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ یہ نہیں منگوا سکتے, یہ نہیں منگوا سکتے. ابھی وہ جو خام مال جو آپ کا پام سیڈز وغیرہ وغیرہ جو کسٹم پہ روکے ہوئے ہیں اس وقت, جو کلیئر نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے مرغیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, انڈے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, فیڈ مہنگا ہو رہا ہے. تو واضح ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں, ان کی نیتوں میں ہے نہیں پرابلم سالو کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نیتیں ہیں کہ پرابلم سالو ہو؟ آپ نے میری بات انڈورس کر دی نا, وہ چوری منفی سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو آپ چوری کریں گے. امپورٹ پہ سر اتنے بین لگا ہے, کوئی فائدہ ہوا نہیں. آج بھی آپ کی امپورٹ 80 بلین پہ ہے, ایکسپورٹ 30 بلین کے قریب ہے. کس طرح ہم چلیں گے؟ یہ دیکھیے, یہ سارا یہ چین ریئیکشن ہے نا. اس میں یہ ہے کہ والی بات ہے ٹاپ فرام دا باٹم. اچھا, کرپشن از دی اونلی ٹری that has its roots at the top. اور وہ سب سے پھل پھول رہا ہے. کرپشن کا جو درخت ہے اس میں فروٹ بھی لگ رہا ہے, اس کی سائز بھی بڑی ہو رہی ہے, اور اس کے بچے بھی نکل رہے ہیں, اور بچے بھی بڑھائے جا رہے ہیں. اس لیے ملک کا یہ ہے کرپشن کا جنگل. وہ اس لیے نا کہ وہ برائی کو کھینچ رہی ہے. اب اس میں آپ کو کون چاہیے؟ مرد بحران, مرد میدان. تو وہ کہتے ہیں نا وہ صلاح الدین ایوبی والا وہ تلوار اب آپ کو نکالنی ہے, اور آپ کو وہ وار کرنا ہے نا جو کہتے ہیں جو وار آخر ہو. وار آخر ہو, لیکن وہ بھی ہمارے یہاں ہونے نہیں دے رہے نا, یا ہو نہیں رہا ہے میرے خیال سے. اس میں سب سے بڑا رول دین اگین اس وقت وہ کہتے ہیں نا فی البدی ایک چیز آئی ہوئی, وہ عوام کا رول ہے. عوام کو اس پر, ٹھیک ہے ہم سیاستدان کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کے آرمی پرسنل کی بات کرتے ہیں, پیپل ایٹ دی ہیلم آف تھنگس کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمیشہ دیکھیے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن
ہمیشہ آپ کی عوام جب تک بیدار نہیں ہوگی نا. جعفری صاحب, اس عوام کو پہلے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا گیا, پھر بجلی گیس پانی میں ان کا کیما نکال دیا گیا. تو نہ روٹی کپڑا مکان, نہ بجلی گیس پانی, اپنی اپنی بچاؤ خود سے, آپ کی بڑی مہربانی. بڑھتے ہیں علی شیر کی جانب, ہمارے بیورو چیف اینڈ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد کی. علی, واٹس ہیپننگ ان راولپنڈی, جی ایس کیو کی اپڈیٹ دیجیے. علی, ہمیں سن سکتے ہیں آپ؟ آئی تھنک کچھ کنیکشن کا ایشو ہے, ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جعفری صاحب آپ کہہ رہے وہ بجلی سے مجھے بڑا یہ بار بار بجلی کہہ رہے ہیں نا, دیکھیے وہ ایک ہوتا ہے نا بجلی کا جھٹکا, تو وہ بجلی کا جھٹکا بلوں سے مل رہا ہے. تو بجلی ویسے نہیں ہے تو ایسے تو مل رہی ہے نا, جھٹکے مل رہے ہیں بجلی کے. بجلی ہمیں کہیں نہیں مل رہی ہے. لیکن ہماری قوم شاید بیدار آدھی ہو گئی ہے, لیکن ہم لوگ ایک قوم نہیں بن پائے ہیں ابھی تک, ہم بٹے ہوئے ہیں ابھی تک, اسی لیے شاید ہم ابھی تک ایک قوم بن کے بیدار نہیں ہو پا رہے. لیکن جب تفرقے میں پڑ جائیں گے نا, جب آپ گروپس میں ہو جائیں گے تو وہ اسٹرینتھ نہیں رہے گی. بچپن سے ہم لوگ اپنے بزرگان سے سنتے آ رہے ہیں کہ بیٹا ایک لکڑی کو توڑنا آسان ہے, لیکن اس کو جتھا بنا دیں آپ, اس کو 4 لکڑیاں جمع کر لیں, اس کو توڑنا مشکل ہے. یہ بات کب سمجھ میں آئے گی یہ تو اللہ جانتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں آئی وڈ ریٹریٹ میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم ہم ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں کہ انکلکیٹ کریں, وہ کوشش کریں کہ عوام کو بیدار کریں. میڈیا کا کام ہے کہ حق اور صحیح آواز کریں. اچھا جی, ہمارے بیورو چیف علی شیخ صاحب لائن پہ آ گئے ہیں. علی شیر صاحب بتائیے اس وقت راولپنڈی میں کیا ہو رہا ہے, اپڈیٹس دیجیے ہمیں. جی بالکل, جو آج ملک کی تاریخ میں ظاہر ہے تو روٹین, لیکن ظاہر اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, اور اس میں جس کو کہا جاتا ہے, یہ جو ایک اس تقریب کا عروج ہوتا ہے, کہا جائے کہ فائنلی وہ کہا جاتا ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سٹک حوالے کی جاتی ہے, پچھلا جو جانے والا آرمی چیف ہوتا ہے وہ اگلے آنے والے چیف کے حوالے کرتا ہے سٹک, اس کو ملاقہ سٹک کہا جاتا ہے. تو یہ سادہ جو عام اردو میں کہا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ چینج آف کمانڈ کی جو ہے وہ چھڑی دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ان کے حوالے کی جاتی ہے, اور اس طرح چینج آف کمانڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس وقت تقریب جو ہے وہ جی ایچ کیو میں جاری ہے, اور اس تقریب میں جو جوان ہیں انہوں نے اسلامی دی ہے, اور اس سے پہلے یوم شہداء کا جو چبوترا ہے اس کے اوپر جو ہے پھول رکھے گئے ہیں. دونوں جو یعنی جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف اور جو آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے پھول رکھے, اور اس طرح دعا مانگی گئی, فاتحہ پڑھی گئی, پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا مانگی گئی, اور خاص طور پہ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ جس طرح اپنا خون پیش کر کے, اس کے جوان جو ہے وہ خون پیش کر کے وطن کا دفاع کرتے رہے ہیں, اسی طرح سے یہ دفاع جو ہے وہ جاری رہے گا. تو یہ تقریب اس وقت بھی جاری ہے, اور سب سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. راولپنڈی میں میٹرو پاس جو ہے وہ بند ہے, اور اس زون میں جو ہے وہ سگنلز کا بھی جو ایشو ہے, یعنی اس کو سلو ڈاؤن کیا گیا, یا تقریباً کمپلیٹلی بند ہی ہیں کافی حد تک, خاص طور پہ جی ایچ کیو کے اس ایریا میں. تو یہ تقریب اس وقت جی ایچ کیو میں جاری ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اس کے اثرات کی یا اس کی امپورٹنس کی, تو کچھ چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب سے جنرل سید عاصم منیر جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی, اس وقت سے لے کے بھارت میں بہت صف ماتم بچھی ہوئی ہے. وہاں کا میڈیا چیخ رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ حافظ قرآن جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف بن گیا ہے. الحمدللہ. وہ انہوں نے بڑی ان کو اس بات میں تکلیف تھی اور ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ ان کے پاکستان آرمی کا جو ہے وہ ہیڈ, اور وہ بھی جس نے ملٹری انٹیلیجنس میں خدمات سر انجام دی ہو, جو آئی ایس آئی کا سربراہ رہا ہو. سب کو یاد ہے نا کہ ماضی میں جب برے صغیر ہوا کرتا تھا, پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوا کرتے تھے, اور شیر شاہ جو ہمارے شیر محصور جن کو کہتے تھے سلطان ٹیپو, تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہندو مائیں تھیں وہ اپنے بچوں کو سلطان ٹیپو کے نام سے ڈرایا کرتی تھی. تو اب جو ہے وہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا میں آج آئی ایس آئی کی ریچ, اپروچ اور انفارمیشن اور سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ بھارت کی جو مائیں ہیں یا بھارت کے جو ادارے ہیں وہ آئی ایس آئی کے نام سے ڈرتے ہیں, اور ان کے آئی ایس آئی کے نام سے ڈرایا جاتا ہے. تو اسی سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کا آرمی چیف بننا, یقیناً اگر دشمن جو ہے وہ سٹپٹا رہا ہے, دشمن جو ہے وہ چیخ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سپہ سالار میں جو ہے وہ خاص خوبیاں, اور خاص طور پر وہ خوبی
جو قرآن کی خوبی ہے جو ان کے سینے میں ہے. ظاہر ہے قرآن جو ہے وہ جہاد کا حکم دیتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ میں. جس طرح سے قربانیاں پاکستان کے جوانوں نے, پاکستان کی قیادت نے, پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ لازوال ہیں, اور دنیا انہیں مانتی ہے اور ان کی قدر بھی کرتی ہے. وہ اور بات ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس سے جلتا ہے اور جلتا رہے گا, کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ یقیناً جو پاک فوج کا نعرہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور پھر میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, یہ پاکستان کے تیسرے آرمی چیف ہوں گے جو آئی ایس آئی کی کمانڈ کر چکے ہیں, یعنی آئی ایس آئی کے ہیڈ رہ چکے ہیں. یہ اس سے پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف رہے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. لیکن درمیان میں ایک جو تھے وہ جنرل ضیاء الدین بٹ, جب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے اور نواز شریف نے ان کو برطرف کر دیا تھا, تو اس کے بعد جس کو بیج لگائے تھے نواز شریف نے, وہ تاریخی مناظر ریکال کریں کہ جنرل ضیاء الدین بٹ جو تھے ان کو بیج لگائے تھے نواز شریف نے اس وقت کے وزیر اعظم نے, اور ان کو آرمی چیف بنایا تھا. انہوں نے ابھی چند ابتدائی فیصلے کیے تھے, کچھ تبدیلیاں کی تھی پاک فوج کے عہدوں میں, اور بس کچھ چند گھنٹوں کے لیے ان کی خوشی رہی. اور اس کے بعد جنرل شاہد عزیز جو سابق چیئرمین نیب بھی رہے, جنرل پرویز مشرف کے ساتھی تھے جنرل محمد عزیز, انہوں نے جب اس پہ ایکشن لیا اور جو سارا نواز شریف کا پلان تھا اس کو الٹ کر رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ جو پاکستان کے بننے والے آرمی چیف تھے, جن کو ایک طرح سے کہا جائے کہ بالکل نواز شریف نے اپنی پسند کے اعتبار سے اور اپنا ایک طرح اقتدار پہ قبضہ کرنے کی ایک جو کوشش تھی پکی پکی, وہ کوشش کی گئی اور اس کا ریئیکشن آیا. اور اس کے نتیجے میں کچھ ہی گھنٹوں بعد جنرل ضیاء الدین بٹ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار ہو چکے تھے. تو یہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے. لیکن جو باقی دونوں تھے, یعنی جنرل اشفاق پرویز کیانی, وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے. ان کے دور میں پاک فوج کے جو جوان ہیں, اگر آپ کسی سے پوچھیں تو پاک فوج کے جو جوان ہیں ان میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کا سرحدوں پہ کھڑا جوان جو ہے وہ جتنی قربانیاں دیتا ہے, جس طرح کے نامساعد حالات میں, جتنے کم وسائل میں, خاص طور پہ آپ ان کے مورچوں کی بات کریں تو جس طرح سے وہ بنے ہوتے ہیں, یعنی اس میں اتنے وسائل نہیں ہیں پاکستان کے پاس کہ وہ اپنے جوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بہت اچھے مضبوط مورچے بنا کے دے سکے. لائن آف کنٹرول پہ ہم خود دیکھ چکے ہیں, وقت وقت مختلف اوقات میں جانے کا موقع ملا تو بتایا یہی جاتا ہے کہ بھارت کی طرف جو ان کے جوانوں کے مورچے ہیں وہ کافی مضبوط بنائے گئے ہیں, اس پہ کافی پیسہ خرچ کیا گیا ہے, جبکہ ہماری طرف جو مورچے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کمزوری رہی ہے. تو ظاہر ہے اس میں سے ہی کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کو اور پاکستان آرمی کے جوانوں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ پورا جو ایک طرح سے کہا جائے کہ وہ مشکل حالات میں جو جینا ہمارا جوان جانتا ہے وہ شاید ہی دنیا کا کوئی لوگ جو ہے, کوئی افسر, کوئی جوان جو ہے وہ جانتا ہو. تو اس لحاظ سے آئی ایس آئی کے سربراہ کا, حافظ قرآن کا چیف آف آرمی اسٹاف بننا آج اگر بھارت میں صف ماتم بچھی ہے. آپ یہ سمجھیں, یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی, بالکل الگ. آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی, یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا, اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.